أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال 1-2 بار آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ یعنی قحط، بیماری اور اس طرح کی مصیبتیں ان منافقین پر آتی رہتی ہیں۔ عام طور پر مصیبتیں انسان کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے، اور ان سب مصیبتوں کے پے در پہ آنے کی وجہ سے انسان میں اپنے عمل پر پچھتاوا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان سب مصیبتوں کے آنے کے باوجود ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور نافرمانیوں سے باز رہنے کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ہر سال 1-2 بار یہ سفر جہاد کی نوبت میں آزمائے جاتے ہیں، اور پھر اس میں اپنے نفاق کی وجہ سے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ ان کا حال پوری دنیا کے سامنے ہے کہ جہاد کے وقت ان کی بزدلی اور تیرا وطنی بے نقاب ہو جاتی ہے، مگر وہ ایسے بے حیا اور بدباطن واقع ہوئے ہیں کہ تازیانے اور شرمندگی اٹھا کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور نہ پچھلی خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں، نہ آئندہ یہ نصیحت پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر جو آپ کے سامنے کی گئی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور دوسری تفسیر قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ یعنی جب ایسی آیات نازل ہوتی ہیں جن میں ان کے نفاق اور ان کی غلط حرکتوں کا ذکر ہوتا ہے تو انہیں اس سچائی کو سن کر تکلیف ہوتی ہے، اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مخلص مسلمان تو نہیں سن رہا، کیونکہ فضیحت کی باتیں اگر دوسروں کے سامنے ہوں تو انسان کے لیے زیادہ ندامت اور شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مزاج یہ بھی تھا کہ جب قرآن مجید کے احکام کو سنتے تو اپنی بے توفیقی کی وجہ سے قرآن پاک کا، احکامات کا، اللہ تعالیٰ کی وحی کا مذاق اڑاتے، لیکن یہ بھی خیال ہوتا کہ کہیں ان کے قریب مخلص مسلمان تو موجود نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نفاق لوگوں کے سامنے آ جائے، اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھتے کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر موقع دیکھ کر وہاں سے وہ لوگ کھسک جاتے۔ مفسرین نے اس طرح بھی لکھا ہے کہ جس وقت وحی نازل ہوتی اور منافقین مجلس میں موجود ہوتے تو کلام الہی کا سننا ان پر بہت مشکل اور بہت شاق گزرتا تھا، خصوصاً وہ آیات جن میں ان کے عیبوں کو کھولا گیا ہے۔ اس وقت ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں کے اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے دیکھتے اور یہ کوشش کرتے کہ مجلس میں کسی مسلمان نے ہم کو دیکھا تو نہیں، پھر نظر بچا کر وہ اٹھنے کی کوشش کرتے اور پھر اچانک مجلس سے کھسک جاتے، اور یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مجلس سے اٹھ گئے، یہ لوگ مجلس نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا پھریں گے۔ خدا نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کہ وہ اپنی جہل، اپنی حماقت، اپنی بے وقوفی سے ایمان و عرفان کی باتوں کو سمجھنے اور قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق کو چھین لیا ہے۔